موبائل اور انٹرنیٹ کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، اسی طرح اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ فوائد میں جہاں انسان کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے سے انسان گفتگو کر کے دوسروں کے حال احوال کے بارے میں معلومات لے لیتا ہے۔ کسی سے تعزیت کرنی ہو، خوشی کی خبر کسی کو دینی ہو، کاروباری معاملات طے کرنے ہوں، لین دین کے متعلق سودے کو طے کرنا ہو تو عموماً موبائل کے ذریعے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سی کتابیں جنہیں خریدنے میں بڑی لاگت انسان کو صرف کرنی پڑتی تھی، آج کل وہ کتابیں PDF میں دستیاب ہیں اور انسان ان کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جہاں بہت سے فوائد اس کے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہماری نگاہ فوائد پہ تو پڑتی ہے، لیکن ہم اس کے نقصانات کی طرف نظر نہیں رکھتے، حالانکہ اس کے نقصانات اس کے فوائد کی بنسبت زیادہ ہیں۔ تو ایسے کون کون سے نقصانات ہیں کہ جب کوئی انسان انٹرنیٹ اور ٹچ موبائل کا منفی استعمال رکھے تو ایسے نقصانات کون سے سامنے آتے ہیں؟ تو 100 ایسے نقصانات تھے، جن میں سے 60 نقصانات کا تذکرہ گزشتہ 2 اتوار کے دروس میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں 61 نمبر پر ایک نقصان یہ ہے، احادیث، اقوال زری اور نصائح کی تحقیق نہ کرنا۔ احادیث، اقوال زری اور نصائح کی تحقیق نہ کرنا، ایک بات دیکھنے میں یہ آ رہی ہے، آج کے دور میں اگر کسی کے موبائل پر کوئی میسج آ جائے اور اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ فلاں صحابی یا تابعی کا قول ہے، تو فوراً ہی آگے اس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور عموماً نیچے یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو، زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، اتنا ثواب ہوگا۔ بسا اوقات وہ حدیث نہیں ہوتی، یا روایت من گڑت ہوتی ہے، یا کوئی غیر مستند قول ہوتا ہے، یا کسی اور شخص کا قول ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، تو تحقیق نہیں کی جاتی اور اس چیز کو آگے انسان پھیلا دیتا ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ تو عموماً اس چیز میں ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کو کار خیر سمجھ کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے انسان کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث آئے، کسی مستند عالم سے پوچھ لے، اگر وہ اس کی اجازت دے دیں کہ واقعی یہ حدیث ہے، اس کے بعد آگے آدمی اس کو بیان بھی کرے، ساتھیوں کو بھی بتائے، ورنہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے بہت سی غیر مستند باتیں بیان کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ وہ حدیث ہوتی ہے اور نہ دین ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اقوال زری کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا قول ہے، حالانکہ وہ ان کا قول نہیں ہوتا۔ صحابی کا قول حدیث موقوف کہلاتا ہے، جس طرح پیغمبر کا قول حدیث مرفوع ہے، تابعی کا قول حدیث مقطوع ہے۔ تینوں حدیث کی قسمیں کہلاتی ہیں، تینوں کے بارے میں جب تک ہمیں مکمل تحقیق نہ ہو، ہمیں آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 62، موبائل اسکرین پر نازیبا تصاویر کا لگا ہوا ہونا۔ آج کے دور میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض ساتھی جو موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ موبائل کھولتے ہیں تو ان کے موبائل کی اسکرین پر یا کسی فلمی اداکارہ کی تصویر ہوتی ہے، یا کسی گلوکارہ کی تصویر ہوتی ہے، یا کسی گانے والے کی تصویر ہوتی ہے، یا معاذ اللہ کسی نامحرم کی سیلفی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ آدمی خود گناہ گار ہو رہا ہے، جتنے ایسے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور بدنظری ایسا گناہ ہے کہ اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، بظاہر تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کو عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ حضرات سلف عبادت کرتے تھے، سکون ملتا تھا،
ہم اول تو عبادت کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں بطور عادت کے کرتے ہیں، بطور عبادت کے نہیں کرتے۔ بس عادت بنی ہے، آ رہے ہیں، وضو کیا، صف میں کھڑے ہو گئے، لیکن عبادت میں جیسے توجہ خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی سیلفیاں دیکھتا رہتا ہے، اللہ حافظے کی نعمت اس سے لے لیتا ہے، اس کو پھر کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا، ہفتہ 10 دن پہلے کس سے ملاقات ہوئی، کہاں کوئی چیز رکھی، کوئی معلوم نہیں ہے۔ خاص طور پہ اللہ دین کا علم لے لیتا ہے، وحی کی باتیں انسان کو یاد نہیں رہتی۔ دنیا کی کچھ باتیں تو یاد رہ جاتی ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم جو نور ہے، یہ گناہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ چونکہ قرآن اور حدیث نور ہے، اور گناہ ہے جو انسان کی زندگی میں بد نظری سے آتا ہے، وہ ظلمت اور گناہ ہے، تو یہ گناہ پھر اس نور کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے اس کا، اللہ حافظے کی نعمت لیتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جب انسان کثرت سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی دیکھے، دل پہ ایک نقطہ لگا، پھر دوسرا نقطہ لگا، دیکھتے دیکھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت میں انسان کا دل نہیں لگتا، کیونکہ دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ جب بھی یہ دل صاف ہوگا، سب سے زیادہ اس کو سکون عبادت میں ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الاسماء والصفات میں، فرمایا لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، کبھی بھی یہ اللہ کے قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، کبھی بھی انسان کا دل سیر نہیں ہوگا۔ تلاوت کرتے کرتے جب دل پاک ہو جائے تو دل پاک نہیں ہے، اس لیے اول تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھا بھی ایک صفحہ پڑھا بور ہو جاتے ہیں، اکتاہٹ آ جاتی ہے، جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت توفیق ہی نہیں دیتا۔ ورنہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ابو بکر صدیق بہت زیادہ رونے والے انسان تھے۔ لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے۔ قرآن پڑھتے تھے، ایسا روتے تھے، آنکھوں سے بے قطار آنسو بہتے تھے، کبھی داڑھی مبارک اور آپ کا کرتا آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ جب دل صاف ہوگا عبادت میں دل لگے گا، اور جب دل گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو میں نے عرض کیا ایک 62 نمبر پر نقصان کہ آج موبائل کی اسکرینوں میں عموماً جو دیکھنے میں آیا وہ نامحرم کی تصویریں ہیں۔ نمبر 63، مبالغہ آرائی کرنا اور ڈھینگے مارنا۔ مبالغہ آرائی کرنا آج یہ بھی ہو گیا، عموماً دیکھنے میں آتا ہے جو ساتھی موبائل فون کا استعمال زیادہ رکھتا ہے وہ موبائل میں مجلس میں بیٹھا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوگا، 20 لاکھ کا سودا کر رہا ہوں، 10 لاکھ دے رہا ہوں، فلاں اکاؤنٹ میں اتنی رقم، فلاں میں اتنی رقم، اتنی میری جائیداد ہے، اتنا میرا پیسہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دوسروں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ موجود ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تو یہ مقصد مبالغہ ہے، دوسروں پر اپنی دولت کا سکہ جمانا ہے، دوسروں کو اپنی دولت اور پیسے کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ نقصان بھی آج کے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نمبر 64، چوری اور چھینا جھپٹی میں اضافہ ہونا۔ جب سے موبائل فون کے نت نئے ہر آئے سال آنے والے سال میں نئے نئے موبائل سامنے آ رہے ہیں تو دیکھنے میں آیا کہ جرائم میں اضافہ ہوگا، چوریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب چوری کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی رقم کا موبائل اس کے پاس ہے اور اس کے سامنے اس نے کوئی اسلحہ رکھ کر اس سے لے لیا، تو جرائم بڑھتے گئے اس وجہ سے۔ جب اسے معلوم ہوگا اس کے پاس موبائل سادہ ہے، موبائل 1000-2000 روپے کا ہے، تو چوری کرنے والا بھی نہیں آئے گا، جرائم کی شرح میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک وجہ ہمارا موبائل فون نہایت مہنگا استعمال کرنا، کہ جس کی وجہ سے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ عموماً دیکھنے والے دیکھتے ہیں اتنی بڑی رقم کا موبائل ہے، یہ لے کر اس کو آگے بیچا تو اتنی بڑی رقم ہاتھ آ جائے گی، اور کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ دولت کے لیے،
لینے والا کیوں لیتا ہے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو چونکہ اس میں بھی ریاکاری ہے، اس کی نیت بھی صاف نہیں ہے، ضرورت تو 2-3 ہزار 4 ہزار کے موبائل سے پوری ہو جاتی ہے، جب کوئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا رکھ رہا ہے تو یہ ضرورت کے لیے نہیں رکھ رہا، اور ایسا پیسہ اور ایسا مال نصیب بھی نہیں ہوتا۔ عموماً دیکھنے میں یہ تو گر کے ٹوٹ جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور اس میں موجود جتنی بھی انسان کی ایسی تصاویر، اس کے محرموں کی تصویریں ہوتی ہیں، جب بیجا ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو اس کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ عموماً شادی بیاہ میں انسان اپنے گھر والوں کی تصاویر لے رہا ہے، آج تو یہ فیشن ہے، شادی میں گیا، خوشی میں گیا، سیلفیاں بنانا شروع کر دی، اسی میں بیٹی کی تصویریں، ماں کی تصویریں، اہلیہ کی تصویریں۔ موبائل چوری ہو گیا، کسی کے ہاتھ لگ گیا تو جتنا ڈیٹا ہے وہ اس نے لیا، اب وہ یا تو اسے بلیک میل کرتا ہے اور یا وہ اس کو منفی ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اب ماں بہن بیٹی کی تصاویر پورے بازاروں کے اندر، پورے علاقوں میں پھیل جاتی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ یہ انسان خود بنا۔ شریعت کے خلاف کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا، دین کے خلاف چل کے کسی کو اطمینان نہیں مل سکتا، مال اور دولت کی حرص و ہوس میں پڑھ کر کوئی بھی عزت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے ذلیل ہونا ہوتا ہے، آج نہیں تو کل ایک وقت آتا ہے وہ معاشرے میں رسوا ہو جاتا ہے۔ نمبر 65، بغیر اجازت دوسروں کی سیلفیاں بنانا۔ آج یہ بھی عام ہو گیا کہ ایک آدمی موبائل لیے وہ جا رہا ہے، ایک کی تصویر بنا رہا ہے، دوسرے کی تصویر بنا رہا ہے، بغیر پوچھے، نہ اس نے اجازت دی کہ بھئی تم میری تصویر بناؤ، اور نہ ہی اس نے اس سے کہا۔ تو ایک کی تصویر کہیں دوسرے کی بنی، راستے میں چلتے ہوئے معاذ اللہ کسی غیر محرم کی تصویر بنا دی، کسی کے سامان کی تصویر بنا دی، کہیں میاں بیوی ان کی تصویریں بن گئی۔ تو یہ سیلفیوں کا رواج عام ہو گیا، اسی سے جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس طرح بنا رہا ہو، کوئی غیرت مند دیکھتا ہے، عموماً اس سے الجھ جاتا ہے، تو اس سے جہاں دونوں کو نقصان پہنچا اور اس کی عزت پہ بات آئی اور اس کی جان پہ بات آئی، تو اس کی وجہ یہ خود بنا۔ نمبر 66، اجتماعی زندگی میں کمی آنا۔ اجتماعی زندگی میں کمی آنا یہ بڑا نقصان ہوا۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا اس وقت تک اجتماعیت کی زندگی تھی، ایک دسترخوان پہ باپ بھی بیٹھتا، بیٹے بھی بیٹھتے، بہنیں بھی بیٹھتی، ماں بھی بیٹھتی، سب بیٹھ کر کھانا کھاتے، محبت کی باتیں آپس میں ہوتی۔ شام جب والد واپس آتا اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی انہیں نصیحت کرتا، یہی نوجوان بچے گھر آتے، دادا دادی کے سرہانے بیٹھتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے تجربات سنتے، ان کی نصیحت کی باتیں سنتے۔ آج موبائل نے ایسا مصروف کر دیا، ایک بچہ ایک کمرے میں، دوسرا دوسرے کمرے میں، کوئی ایک گلی کے کونے پہ، کوئی دوسرا چوراہے پہ، کوئی ایک گراؤنڈ میں، دادا دادی، بوڑھا بوڑھی، نانا نانی پڑے ہوئے، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارے تنہائی کا شکار ہو گئے، ماں باپ کو دینے کے لیے آج وقت نہیں ہے، والدین بیمار ہیں، انہیں گلی کے کونے پر ہسپتال میں لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کا وقت کس میں لگ رہا ہے؟ فیس بک دیکھنے میں۔ اس کا وقت کس میں لگ رہا ہے؟ انٹرنیٹ دیکھنے میں۔ اس کا وقت کس میں لگ رہا ہے؟ تصاویر دوسروں کو شیئر کرنے میں۔ سارا وقت قیمتی اس میں ضائع ہو گیا۔ جو اجتماعی زندگی تھی مسلمان کی وہ ختم ہو گئی۔ آج دیکھیں کہیں شادی ہے، دعوت ہے، شرکت نہیں کر رہا، کیا بھئی وقت نہیں ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے کا پتہ چلا، وقت نہیں ہے، بھئی وہ وقت کہاں جا رہا ہے؟ موبائل میں جا رہا ہے۔ کسی نے بلایا دوست کی محفل، آؤ بھئی، وقت نہیں ہے۔ کہیں بہن بیمار ہے، اس کے پاس نہیں، بھائی بیمار ہے، اس کے پاس نہیں، نہ تعزیت میں، نہ خوشی کی خبروں میں، نہ خوشی کی مجالس میں، نہ غم کی محافل میں۔ یعنی آج کا مسلمان سب سے الگ ہو گیا اور موبائل سے جڑ گیا، ماں باپ سے الگ، خاندان سے الگ، نیک کاموں سے الگ۔ پہلے ہوتا دین میں وقت لگتا، اللہ کے راستے میں نکلتے، دین سیکھتے، دین دوسروں کو سکھاتے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے۔ آج وہ مصروف ہے، مسجد میں بیٹھا ہوگا، نماز ختم نہیں ہوگی، موبائل نکال دے گا اور موبائل چیک کرنا شروع کر دے گا، کوئی میسج تو نہیں آیا۔ خدا کے گھر میں بھی خدا کی یاد سے محروم، صف اول میں بیٹھ کر بھی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، نماز میں ہوتے ہوئے بھی اب موبائل کی گھنٹی آ رہی ہے تو اسے محسوس ہو رہا ہے توجہ کہیں اور ہے، کس نے فون کیا ہوگا، یہ فون کرنے والا کون ہوگا، کیوں کیا ہے؟ ساری توجہ خدا سے ہٹ کر مخلوق کی طرف آ گئی۔ 1400 سال میں اتنا نقصان نہ ہوا جو انگریز نے اس ٹچ موبائل سے اور اس انٹرنیٹ سے آج ہمارا نقصان کر دیا۔
ہمارے ایمان اور روحانیت کو اس نے اتنا کمزور کر دیا۔ حضرات صحابہ کی روحانیت مضبوط تھی، ایمان مضبوط تھا، ایک ایک آدمی 1000 سے لڑتا تھا۔ آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اندر سے خالی ہیں، صرف اوپر سے لبادہ ایمان کا ہے، اندر کا مسلمان آج نہیں ہے۔ نمبر 67، گاڑی اور موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل کا استعمال کرنا۔ عموماً دیکھا گیا حادثات کا بڑا سبب آج کے دور میں کیا بن رہا ہے کہ گاڑی چلا رہا ہے موبائل استعمال کر رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے موبائل استعمال کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یا دوسرے کی جان لے رہا ہے، یا اپنی جان دے رہا ہے، یا اپنے آپ کو معذور کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی بنی۔ آج کے انسان میں جلد بازی بہت ہے، وہ تھوڑا وقت اس کے لیے نہیں ہے کہ بات کرنی ہے تو گاڑی روک دے، پہلے بات کر لے پھر وہ کرے، وہ ایک وقت میں دو کام کرنا چاہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے 2 کشتیوں میں سفر کرنے والا عموماً منزل نہیں پہنچتا۔ منزل پہنچنا ہے ایک کشتی میں سفر، ایک وقت میں ایک کام۔ جب ایک کام میں کئی کام ڈال دیے جائیں تو وہ کام مکمل نہیں ہوتے، ادھورے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 68، ڈیٹا کاپی کر کے بلیک میل کرنا۔ ایک نقصان کیا ہے، آج موبائل خراب ہوا، کسی دکان پہ گیا، موبائل صحیح کرنے کے لیے دیا، اب اس کی موبائل کی میموری میں جتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، موبائل صحیح کرنے والا وہ ڈیٹا اپنے پاس کاپی کر لیتا ہے، موبائل صحیح کر کے اس کو واپس کر دیا، اب وہ ڈیٹا اس کے پاس ہے، اب وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اگر اس میں اس کی کوئی ایسی تصاویر اور سیلفیاں ہوں، اب وہ چاہے تو اس کو آگے پھیلا دے جس سے اس کی عزت تار ہو جائے۔ تو وجہ کیا بنی؟ اس کا یہ غلط استعمال۔ اگر یہ اس کو اس طرح استعمال ہی نہ کرتا تو آخر یہ نوبت ہی نہ آتی کہ یہ تکلیف اور پریشانی میں پڑ جاتا۔ اسی طرح بسا اوقات دوست دوسرے دوست کا موبائل لے کر چند سیکنڈوں کے اندر ہی وہ چیزیں اپنی طرف فارورڈ کر لیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے موبائل کی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں، اور ساری زندگی پھر وہ دوسروں کا غلام ہوتا ہے، ساری زندگی پابند اور مقیود اور قیدی بن کے رہتا ہے۔ اگر بات کریں تو عزت خراب ہو جائے، خاموش رہے تو کب تک برداشت کرے۔ نمبر 69، جھوٹ کی کثرت۔ جب سے موبائل فون آیا جھوٹ کی کثرت ہو گئی، جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا۔ بیٹھا ہوا ہوگا گھر میں، فون آئے، جی کہاں پر ہو؟ جی میں فلاں جگہ پر ہوں، حالانکہ گھر میں بیٹھا ہے۔ فون آتا ہے، جی کہاں پر ہو؟ بیٹا دیکھ رہا ہے باپ گھر میں ہے، وہ کہتا نہیں میں فلاں جگہ ہوں۔ تو بیٹا اپنے باپ سے سیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، تبھی تو باپ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جی ابو کو بلاؤ، ابو بیٹے سے کہتا ہے انکل کو کہو، ابو نہیں ہے۔ بیٹا باپ سے سیکھ رہا ہے کہ جھوٹ یوں بولا جاتا ہے۔ باپ بیٹے کو منع کر رہا ہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پیو، نسوار نہ کرو، اور خود باپ بیٹے کے سامنے سگریٹ بھی پی رہا ہے، نسوار بھی رکھ رہا ہے۔ پھر وہ کیسے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا بیٹا نشہ نہیں کرے گا؟ انسان سبق تو اپنی عملی زندگی سے دیتا ہے، جب وہ اپنے عمل سے خود اس کو نشے کا عادی کر رہا ہے، پھر یہ سگریٹ تک نہیں ہوگا، پھر یہ آگے منشیات میں بڑھے گا، اور ایک وقت آئے گا پھر یہ اپنی عزت کو خود خراب کرے گا اور کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ نمبر 70، موبائل فون کا زیادہ استعمال دماغی رسولیوں کا سبب ہے۔ آج کی سائنس اس تحقیق پہ پہنچی ہے کہ عموماً جو انسان کو دماغی اعتبار سے رسولی ہوتی ہے، دماغی کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ٹچ موبائل کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے۔ اس سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں، وہ دیکھنے کے ذریعے سے، زیادہ سننے کی وجہ سے وہ دماغ پہ پہنچتے ہوئے رسولی بڑھتی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیماری لا علاج بن جاتی ہے۔ آج سائنسدانوں نے تحقیق کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ دماغی رسولیوں میں مبتلا لوگ، دماغی امراض میں مبتلا لوگ، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا لوگوں میں 100 میں سے 33% وہ لوگ ہیں جن کا موبائل کا منفی اور کثرت سے استعمال ہے۔ کثرت سے استعمال کرنے والے لوگ زیادہ تر ان بیماریوں میں مبتلا پائے گئے۔ اس لیے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جن کا زیادہ استعمال ہے وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں، ذہنی صلاحیتیں ان کی محدود ہو جاتی ہیں۔ نمبر 71، مستقبل کے فیصلے ایک اجنبی کال پہ کرنا۔ مستقبل کے فیصلے ایک اجنبی کال پہ کرنا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ہم اپنی بچی کو خود خرید کے دیتے ہیں، اب بیٹی 12-13 سال کی ہے، اسے ٹچ موبائل کی ضرورت نہیں،
باپ کہتے بیٹی میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ پہلے مسلمان تحفہ لاتا تھا قرآن کریم ترجمے والا، مسلمان تحفہ لاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی کتاب، اسے بہشتی زیور دیتا، تحفہ خواتین دیتا، صحابیات کے واقعات دیتا، سلف کے قصے بتاتا، دین کی کوئی کتاب دیتا۔ آج باپ کہتے بیٹی تحفہ لایا ہوں، جو نیا موبائل مارکیٹ میں آیا وہ تیرے لیے لایا۔ پھر یہی بیٹی اپنی مستقبل کا فیصلہ ایک کال پہ کرتی ہے، کوئی اجنبی فون آ جاتا ہے اور کوئی لڑکا اس کو مستقبل کے نئے نئے خواب بتا دیتا ہے کہ میں تو تیرے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بچی تو ناسمجھ ہے، عورت کی عقل تو ویسے ہی کم ہے، وہ ناقص العقل ہے، وہ تو ایک بالش تک سوچتی ہے، اور اس کو کہہ دیتا ہے اپنے گھر سے اپنے باپ کا پیسہ، گھر کا سونا چاندی لے، فلاں رات نکلنا ہے۔ بچی نے سب کچھ لیا، وہاں سے نکل گئی، اس نے اس کی دولت پہ بھی قبضہ کیا، بیٹی کی اس کی عزت کو بھی تار تار کیا، 1 مہینے تک درندہ بن کر اس کی عزت کو خاک میں ملایا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب نہ یہ لڑکی گھر کی رہی، نہ یہ شوہر کے قابل رہی، شوہر نے چھوڑ دیا، اب گھر جا نہیں سکتی، ماں باپ سے بھاگ کر آئی۔ یہ تو وہ ساری زندگی اب اپنی عزت کو بیچتی ہے، اور یا پھر اپنے گلے میں پھندا ڈھال کر اپنے آپ کو موت دے دے کے خودکشی کر لیتی ہے، یا زہر کی گولیاں کھا لی، یا گلے میں پھندا ڈال دیا، یا کہیں ریل گاڑی کے آگے جا کر لیٹ گئی، اور یا کہیں کوئی زہریلی چیز پی کر اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ وجہ باپ بنا، یہی باپ بنا، یہی ماں بنی کہ جس نے ایسے آلات لا کر دے دیے کہ جس بچی کو ان آلات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہم ان منفی نقصانات کو نہیں دیکھ، ہم کہتے ہیں بچہ تعلیم کر رہا ہے، بیٹی سیکھ رہی ہے، اور بھلا نیٹ سے بھی کوئی سیکھا ہے؟ آج تک کسی کو ہدایت ان چیزوں سے ملی بھی ہے؟ کسی نے ان سے تعلیم حاصل بھی کی ہے؟ ان سے پڑھنے والوں کی تعلیم ناقص ہی رہی ہے، اور دیکھنے والے اس میں تعلیمی چیزیں کم دیکھتے ہیں، منفی نقصانات زیادہ دیکھتے ہیں۔ آلہ بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ انسان کوئی بھی چیز دیکھنا چاہے، نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ ایسی چیزوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا نقصان ہے کہ آج کا لڑکا، آج کی لڑکی 1-2 کالوں پر اپنی زندگی کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ماں باپ نے رشتہ کہیں اور کیا، منگنی کہیں اور ہوئی، لڑکے نے بات کہیں اور کر دی، لڑکی نے کسی اور سے کی، اور ساری زندگی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی نقصان بھی آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہر محلے میں ہمیں کئی ایسے واقعات سننے میں سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے باعث یہ موبائل بنتا ہے۔ نمبر 72، جرائم میں اضافہ ہونا۔ اس وقت جتنے جرائم بڑھ رہے ہیں، آج سے 50 سال پیچھے جائیں گے، جرائم کی وہ شرح نہیں تھی جو شرح آج کے دور میں ہے، چاہے وہ قتل و غارت گری ہو، چاہے وہ ڈکیتی ہو، چاہے وہ کسی کا مال لوٹنا ہو، چاہے وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہو۔ جرائم جتنی کثرت سے ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بنیادی وجہ موبائل ہے۔ موبائل کے ذریعے سب کچھ پتہ چل رہا ہے، کہاں سے اس نے پیسے نکالے، اس کے پاس کتنے پیسے، فون پہ اس نے بات کہاں کی، ڈکیتی کرنے والا دوسرے کو اطلاع دے رہا ہے، فلاں جگہ ملنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اس نے محفوظ کر کے اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو اس نے حاصل کیا۔ بنیادی وجہ کیا بنی؟ موبائل فون کا بھیجا استعمال۔ نمبر 73، تعلیمی حرج کا ہونا۔ تعلیمی حرج اور تعلیمی استعدادیں خراب ہو گئی جب سے موبائل آیا۔ آج سے تھوڑا سا پیچھے چلیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، بڑی استعدادیں مضبوط تھیں۔ ذرا اور 40 سال پیچھے چلے جائیں، گاؤں کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں 4-5 کلاسیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، 5 کلاس 6 کلاس پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ آج کے 12ویں 14ویں والے کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ایم اے والے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج کا جو ایم اے جس نے کیا ہوا ہے، آپ اس سے کہہ دو کہ یہ ذرا اخبار پڑھ لے، وہ اردو نہیں پڑھ سکتا۔ وہ میٹرک کیا ہوا ہے، اس سے کہہ دیں یہ اردو کی ذرا تحریر لکھ لے، وہ املا نہیں کر سکتا، وہ درخواست نہیں لکھ سکتا۔ یعنی استعداد اتنی کمزور ہو گئی ہے، میٹرک کرنے کے بعد اس کے لیے اردو پڑھنا مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے صرف ایک تختی ہوتی تھی، اسی پہ لکھتے تھے، مٹی سے اس کو مٹایا، اسی کے بعد اس پہ لکھ دیا، اور اللہ نے ان کو استعدادیں دی۔ آج اتنا بڑا بستہ ہے پیچھے، 2-2 ہزار روپے کی کتابیں، بوجھ جیسے گدھے پہ بوجھ ڈالا، اتنا بچے پہ بوجھ ہے، آتا بچے کو کچھ بھی نہیں۔ فیسوں کی اتنی کثرت ہو گئی تو تعلیمی استعداد ختم ہو گئی۔ تعلیمی استعداد بنتی تھی رات کو مطالعے سے، اور آج بچے کی رات موبائل میں گزر رہی ہے۔ جب وہ رات 6-6 4-4 گھنٹے موبائل دیکھے گا، صبح کلاس میں تو سویا ہوا ہوگا،
استاد سبق پڑھائے گا، اس کو نیند آئے گی، وہ غنودگی میں ہوگا، وہ جسماً حاضر ہوگا، ذہناً حاضر نہیں ہوگا، تو استاد کا سبق اسے کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ امتحان میں کیسے کامیابی لے گا؟ تو تعلیمی حرج بہت ہو گیا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں میں بھی جو موبائل کا بیجا استعمال زیادہ رکھتے ہیں ان کی تعلیم کمزور ہے، ان کی استعدادیں کمزور ہیں۔ دنیاوی تعلیم والوں میں بھی استعدادیں کمزور ہو گئیں۔ نمبر 74، دوسرے کے موبائل کو لے کر اس سے ان کے راز کی باتوں کو حاصل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے ایک آدمی نے موبائل میں اپنے تمام تر راز کی باتیں رکھی، ساتھی اور کوئی دوست اس سے لے لیتا ہے اور چند سیکنڈوں کے اندر وہ معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو وہ جس طرح چاہے وہ استعمال کر لے۔ یہ منع بھی کرے تو عموماً دیکھنے میں آیا ایسے لوگ پھر باز نہیں آتے۔ نمبر 75، ازدواجی زندگی میں ناچاکی کا بنیادی سبب۔ ازدواجی زندگی میں آج کل جو ناچاکیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس میں بنیادی سبب یہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زوجین کا ایک دوسرے پہ شک شبہ کرنا۔ اب اچانک موبائل گھر پہ ہے اور گھر میں اچانک کسی کی کال آ گئی اور شوہر موجود تھا، دیکھا کال اس نے اٹھا لی تو کسی غیر محرم کا فون ہے۔ بھئی تو کون ہے، کہاں سے فون کیا؟ اب اس کے دل میں شک آ گیا، کہیں گھر والی کا کسی سے تعلق تو نہیں، یہ فون کیوں اس نمبر سے آ گیا؟ کہیں شوہر کو فون آیا، فون آتے ہوئے بیوی نے فون اٹھا دیا، یا اسے بات کرتے ہوئے دیکھا وہ مؤنث کے صیغے استعمال کر رہا تھا، اس کے دل میں بات آئی کہیں اس نے کسی اور سے تعلق تو نہیں رکھا، تو ازدواجی زندگی کی محبتیں ختم ہو گئیں۔ اور عموماً دیکھنے میں آیا یہ سبب کس طرح بنا۔ سعودی عرب کا ایک اخبار ہے المدینہ، اس اخبار کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت نے خود اپنا یہ واقعہ لکھا، کہا کہ میرے گھر میں موبائل تھا تو ایک دفعہ مجھے اجنبی نمبر سے فون آیا تو میں نے فون اٹھایا، بات کی، تو میں نے ذرا سخت لہجے میں بات کی لیکن وہ بڑی نرم لہجے میں محبت سے باتیں کرتا رہا، تو میں نے فون بند کر دیا، پھر فون آیا، پھر اس طرح فون آتے رہے، تو وہ اتنی محبت کی باتیں کرتا کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ چند دن اس طرح فون آتے رہے۔ اب کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فون اس وقت آیا جب میرا شوہر گھر پہ تھا، میں کام کر رہی تھی، شوہر نے فون اٹھا دیا۔ اب جو اس نے بات کی، بھئی تو کون ہے؟ کہا کہ میں روزانہ بات کرتا ہوں۔ بھئی تو کہاں سے کرتا ہے؟ اس نے بتایا آپ کی گھر والی سے، اور میری فلاں فلاں وقت میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ شوہر کو جب یہ ساری بات پتہ چل گئی، اب اس کو غصہ تو آیا لیکن اس نے بیوی کو اس وقت کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں اس کو طلاق دے دوں۔ جو اس کا اپنا ایک جگری دوست تھا جس سے قلبی تعلق تھا، اس سے مشورہ کیا، میری بیوی کے موبائل پر اس طرح کال آتی ہے اور میں نے خود وہ کال سنی بھی، کسی اجنبی نمبر سے تھی، کیا رائے ہے؟ دوست نے کہا کہ طلاق دے دو، فوراً طلاق دے دو، ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں۔ اب یہ کہتا ہے میں طلاق دینا چاہ رہا تھا لیکن میرے بچے تھے، میں نے تھوڑی دیر سوچا ذرا یہ کال ٹریس تو کر دوں، معلوم تو ہو کہاں سے آ رہی ہے، کس جگہ سے آ رہی ہے، کرنے والا کون ہے۔ تو اس کا آگے تعلق تھا، اس نے وہاں بات کی کہ پورا ڈیٹا مجھے مل جائے۔ تو جب ڈیٹا ملا پتہ چلا یہ وہی اس کا اپنا دوست تھا، جس دوست سے وہ مشورہ لے رہا تھا وہی اپنا دوست تھا۔ اس نے اسی سے اس کا نمبر لیا تھا گھر کا، اور اس نے چونکہ اس کی گھر والی کو دیکھا تھا، یہ خود ہی اسے اپنے گھر بلا کر، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، بیوی اس کے لیے چائے لے کر آ رہی ہے، کھانا لے کر آ رہی ہے، سیلفیاں بنا رہے، تو اس نے خود چونکہ اس دوست کو اپنی گھر والی دکھائی تھی تو اس نے یہ نمبر لے کر اس کے فون پہ وہ رابطہ کرتا تھا تاکہ میں یہ تعلق رکھوں گا، غیرت میں یہ اس کو طلاق دے دے گا اور میں اس کا گھر بگاڑ کر اپنے ساتھ ترتیب بنا دوں گا۔ شوہر کو تو اب ساری بات پتہ چل گئی، تو اب وہ بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا، ساتھ رکھتا بھی نہیں تھا۔ تو کتنا بڑا اس کا نقصان ہوا۔ وجہ کیا بنی؟ اپنا دوست، اپنے دوست نے اس کے گھر کا نمبر لیا اور اجنبی سم سے فون کرنا شروع کر کے اس کے گھر کو اجاڑنے کا دوست سبب بنا۔ تو میں نے عرض کیا ازدواجی زندگی میں آج بہت بڑا نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی اخبار میں المدینہ میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا۔ ایک عورت نے اپنا واقعہ لکھا کہ میری ایک سہیلی تھی، تو وہ مجھ سے میرے شوہر کا نمبر مانگتی رہتی، تو میں نے کہا کہ تمہیں کیوں ضرورت ہے؟ تو پہلے تو میں نہ دیتی، لیکن جب بار بار اس نے اصرار کیا، کبھی ضرورت ہوتی ہے آپ کا نمبر بند ہوتا ہے، موبائل میں چارجنگ نہیں ہوتی، یا کہیں آپ مصروف ہوتی ہو، یا موبائل کسی اور کے پاس ہوتا ہے، تو آپ کے شوہر کا بھی نمبر ہو تو آسانی ہوگی۔ تو عورت نے اپنے شوہر کا نمبر اس کو دے دیا۔
اب چونکہ شوہر کا کاروبار اچھا تھا، ایک اچھا بزنس مین دولت والا تھا، اب اس سہیلی نے اس کے شوہر کے ساتھ تعلق بنا دیا، موبائل پہ بات ہوتی رہتی اور اس کے ساتھ وہ تعلق ہو گیا۔ اب یہ بیوی دیکھتی کہ شوہر پہلے میرے ساتھ بیٹھتا، بات چیت ہوتی، گھر میں آتا، لیکن اب جب بھی آتے اکیلے کمرے میں جا کے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہے، نہ بچوں کو وقت دے رہا ہے نہ گھر والی کو وقت دے رہا ہے، اسے کچھ شک سا ہوا۔ تو اس نے گھر کے اندر جو موبائل لگا تھا جس پہ بات ہوتی تھی، اس نے اس کے لیے ایک اور اپنے لیے فون خریدا۔ گھر کے فون پہ وہ فون آتا تھا، اس کے ساتھ تار لگا کے دوسرے کمرے میں، تو جب وہ فون آیا اور یہ بات کر رہا تھا شوہر، تو ادھر بیوی نے دوسرے کمرے میں جب سننا شروع کیا، اب ان کی ہنسی اور مذاق کی گفتگو چل رہی تھی، تو جب اس نے سنا تو وہ اس کی وہی سہیلی تھی، اور باتوں میں اس نے کہا جو تجھے کہا تھا کہ اس کو طلاق دے، تاکہ کہا میں 2 دن بعد اس کو طلاق دے دوں گا، بات ہو گئی ہے، اسٹامپ پیپر میں نے خرید دیے ہیں۔ اب اس نے جب یہ بات سنی تو ہاتھ کانپنے لگا، موبائل ہاتھ سے گر گیا، وہی ہوا 2 دن کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو دیکھیں گھر کے اجاڑنے کا سبب یہی بنا، اسی سہیلی نے اس سے نمبر لے کر اور اس کا گھر اجاڑ کر اپنا معاذ اللہ اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر دیا۔ تو آج کے دور میں ناچاکیوں کا ایک بڑا سبب گھر کے اجاڑنے کا، طلاق کا، میاں بیوی کے درمیان نفرتوں کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے کہ جو زوجین میں محبت ہوتی تھی آج وہ محبت ختم ہے۔ آج بیوی سے محبت سے بات نہیں کرتے، غیر محرم سے گھنٹوں بات کرتے ہیں۔ گھر سے فون آئے گا نا، بڑے غصے میں بات کریں گے، 1 منٹ کریں گے فون بند کریں گے۔ کسی لڑکی نے فون کر دیا تو اور بڑھائیں، جی کہاں سے بات ہو رہی ہے، کون ہے بات کرنے والا، جی جی۔ بیوی کو جی نہیں کرے گا، بہن اور بیٹی اور ماں سے ایسی محبت سے بات نہیں کرے گا۔ جن رشتوں کو اسلام نے اجازت دی وہاں کا اندر کا شیطان وہاں محبت سے بات کرنے کا نہیں کہتا، جن سے شریعت نے منع کیا وہاں اندر کا نفس اور شیطان کہتا ہے بات کو طول دو، بات کو اور لمبا کرو۔ تو میں نے ایک نقصان عرض کیا، ازدواجی زندگی کے اندر ناچاکیوں کا بڑا سبب۔ نمبر 76، خودکشی کے رجحان کی کثرت۔ خودکشی کے رجحان کی کثرت ہمارے مسلمان ممالک میں الحمدللہ، خاص طور پہ بر صغیر میں خودکشی کا رجحان نہیں تھا۔ عموماً یورپ میں، امریکہ اور برطانیہ میں، غیر مسلم ممالک میں خودکشی ہے، اور سب سے زیادہ جاپان میں ہے کہ وہاں کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ترقی یافتہ ملک ہے لیکن خودکشی کی شرح زیادہ ہے۔ امریکہ میں اس کے بعد ہے، پھر برطانیہ میں ہے۔ ان لوگوں کو اندر کا سکون نہیں ملا، وہ سمجھے سکون دولت میں، پیسے میں، عورت میں ملے گا، جائیداد میں، نشے میں ملے گا، ہر چیز انہوں نے کی، سکون نہ ملا، وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج یہی موبائل کی کثرت اور بیجا استعمال خودکشی کا سبب اس طرح بنا۔ اب جس لڑکے کو لڑکی سے عشق ہے، اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، لڑکا اپنے والدین کو دھمکی دے رہا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کو دھمکی دے رہی ہے، اگر یہاں میرا رشتہ نہ ہوا تو میں زہر کھا لوں گی، تو میں اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گی، میں یوں کر دوں گی۔ عموماً دیکھنے میں آیا اگر وہاں رشتہ نہیں ہوا تو لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی بعض بچوں سے موبائل لیا گیا، آج سے مہینہ پہلے کی بات ہے، بچہ موبائل فون پہ گیم کھیل رہا تھا، PUBG، تو اب باپ نے کو غصہ آیا کہ روزانہ بیٹا کھیلتا ہے، اس نے بیٹے کو مارا، ہاتھ سے موبائل لے لیا، باپ تو چلا گیا۔ اس بچے نے پنکھے میں رسی ڈالی، رسی ڈالنے کے بعد گلے میں رسی ڈال دی، دروازہ بند کیا ہوا تھا، پنکھے کا بٹن، بجلی نہیں تھی، اچانک بجلی آئی، چلنے لگا، چیخیں مارتا رہا لیکن دروازہ تو بند تھا۔ جتنی دیر میں وہ دروازہ توڑ کر اندر آئی اتنی دیر میں بچہ لٹکا لٹکا مر گیا۔ اسی طرح ہمارے یہ FE کا واقعہ ہے، اور حاجی صاحب نے مجھے یہ سنایا، کہا کہ اسی طرح ایک لڑکی کا دوسروں سے تعلق تھا، ماں اسے منع کرتی کہ بیٹی آپ کا رشتہ دوسری جگہ ہو گیا، آپ موبائل پہ کسی سے بات نہ کرو۔ بیٹی کو غصہ تھا، ماں کیوں منع کر رہی ہے؟ اب ماں کہیں کام کے لیے، صفائی کے لیے گئی ہوئی تھی، تو بیٹی نے دروازہ بند کیا، لائٹ نہیں تھی، اور ایک رسی ڈال کر اپنے گلے میں ڈال دی، اور نیچے اس نے ڈرم رکھا ہوا تھا۔ اچانک کی لائٹ آئی، جو پنکھا تیزی سے چلا، ڈرم نیچے سے پاؤں سے کھسک گیا، چلاتی رہی لیکن کون پہنچتا، گھر میں کوئی تھا نہیں، اور جب تک وہ لوگ آئے، دروازہ توڑا، پہنچے تو بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو خودکشی کے رجحان کی کثرت اس وجہ سے پیدا ہوئی۔ آج کا باپ ناسمجھ یہ کہتا ہے کہ بھئی آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، بیٹی کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں اگر لگ گیا، وہ خود بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے دے رہا ہے، 25-25 انچ کی اسکرینیں لگائی ہیں، وہ خود ڈیٹا کیبل اور نیٹ کیبلیں لا کر دے رہا ہے، وہ خود نت نئے سیٹ لا کر گھر میں فراہم کر رہا ہے۔
اللہ کے بندے تو مسلمان تھا، تو بچوں کی توجہ اللہ کے ساتھ جوڑتا، خالق کائنات سے جوڑتا، تو ان کے لیے مصلی لاتا، قرآن لاتا، عبادت کی طرف انہیں رغبت دلاتا، اہل علم کے انہیں بیانات سناتا۔ ہم نے خود ایسا ماحول پیدا کر دیا، اور جب بچیاں ایسی حرکت کر دیں پھر انسان کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوتا، جہاں جائے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہیں جس کی بیٹی فلاں کے ساتھ گئی۔ نمبر 77، شرعی آداب اور اصطلاحات رخصت ہو گئیں۔ شرعی آداب اور اصطلاحات ختم ہو گئیں جب سے اس کا استعمال زیادہ بڑھا۔ شرعی ادب تھا جب فون آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب فون آتا ہے تو ہیلو شروع ہو گیا، السلام علیکم ختم ہو گیا۔ حالانکہ سلام پر 30 نیکیاں تھیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ گفتگو ہوتی تھی پیار محبت سنجیدگی کے ساتھ، وہ ختم ہو گئی۔ اب گفتگو کے دوران سارے عشق اور محبت کی باتیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ کلچر مغربی تہذیب کا ہمارے اندر آ گیا۔ شرعی اصطلاحات، دینی اقدار، دینی اور قرآنی باتیں یہ رخصت ہو گئیں۔ نمبر 78، باوقار اور سنجیدہ گفتگو ختم ہو گئی۔ آج کسی مجلس میں دیکھیں کوئی نوجوان بات کر رہا ہو، آپ اس کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کی جو گفتگو ہوگی، بات ہوگی، ماں بہن کی گالیاں ہوگی، یا کسی کی عزت کو تار تار کرے گا، یا بات کرتے ہوئے بات کے شروع میں بھی گالی، آخر میں بھی گالی، یا بات ہوگی تو یہی تذکرہ، فلاں لڑکی کا کیا حال، فلاں کا کیا، کس سے ملاقات ہوئی، کہاں ہوئی، یعنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہی نہیں۔ کسی مجلس میں وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنا باپ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا جب بیٹا بات کر رہا ہو، یا کسی کی ریکارڈنگ تنہائی کی ذرا سن لو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ماں بہن بیٹی اس بات کو سن سکیں۔ یعنی آج گفتگو غیر سنجیدہ ہو گئی، لایانی گفتگو ہو گئی، ساری گفتگو کا محور عورت، ساری گفتگو کا محور دولت پیسہ، عورت اور پیسے کے علاوہ تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تاجروں کی گفتگو دولت، نوجوانوں کی گفتگو عورت، اور سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت ہے اور دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا اور عورت سے بچو۔ فرمائے میں نے اپنے بعد کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا مردوں پہ جو زیادہ سخت ہو عورت سے۔ سب سے زیادہ سخت فتنہ مردوں کے لیے عورت کا فتنہ۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب بھی یہی عورتیں بنی۔ تو عموماً دیکھنے میں یہی آیا کہ ان کے ساتھ نازیبہ گفتگو ہوتی ہے، اس لیے بات کرنے والے کی گفتگو میں سنجیدگی اور وقار نہیں ہوتا۔ نمبر 79، بے وقت فون کرنا۔ بے وقت فون کرنا یہ بھی بڑھ گیا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا آج کہ کوئی آدمی درس دے رہا ہے، آرام کر رہا ہے، یا کسی کی مصروفیت کا وقت ہوگا، یا کوئی کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، بات کرنے والا ایک دفعہ کرے گا، 2 3 4، وہ بس نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی کال نہ اٹھاؤ۔ اگر ایک آدمی فارغ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں جسے فون کر رہا ہے وہ بھی فارغ ہو۔ بعض محفل اور مجلس میں موبائل نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ کہیں انسان عبادت میں ہوتا ہے، کہیں مسجد میں ہوتا ہے، کہیں درس دے رہا ہوتا ہے، کہیں آرام کر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے۔ لیکن آج یہ ختم ہے، جب تک آپ نے اس کا فون نہیں اٹھایا اس نے کال کرنا چھوڑنی نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے ادب سکھایا 3 مرتبہ دستک۔ کسی کے ہاں جاؤ 1 مرتبہ دستک دو۔ دستک کا مطلب صرف انگلی سے دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ ہم دستک میں بھی دروازہ توڑتے ہیں، پتھر لے لیتے ہیں، جب تک کھولے گا نہیں تو ہم نے جانا نہیں ہے۔ دستک ہے انگلیوں سے، 1 مرتبہ دی، دوسری مرتبہ، تیسری دفعہ نہیں ہے واپس چلے جاؤ۔ انتظار میں نہیں رہو کہ جب تک نہیں نکلے گا تو میں کھڑا رہوں گا۔ دستک 3 دفعہ ہے۔ اسی طرح کال 1 دفعہ چلی گئی، کوئی نہ اٹھا سکا، چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر جب آدمی بات کرے تو اس کا ادب یہ پوچھے کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے، کہ آپ کی مصروفیت تو نہیں ہے، میں نے آپ سے کوئی مسئلہ یا کوئی بات یا کوئی پوچھنی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آئے جی بات مختصر ہے، بات شروع کرو تو 10 منٹ پہ چلی جاتی، لمبی لمبی گفتگو کر کے دوسروں کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ نمبر 80، معزز افراد کی نگاہوں میں گر جانا۔ معزز افراد کی نگاہوں میں گر جانا یہ بڑا نقصان۔ یہ اس طرح عموماً جو موبائل استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کا زیادہ، تو چونکہ معاذ اللہ انٹرنیٹ پہ وہ رات کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن میں زیادہ تر فلمیں، ڈرامے، نازیبہ تصویریں دیکھتے ہیں، تو جب کسی ساتھی کے ساتھ، استاذ کے ساتھ، دوست کے ساتھ بیٹھیں، اس دوران کوئی چیز اب نیٹ پہ سرچ کرنی ہے، تو جیسے انٹرنیٹ کھولتے ہیں تو جو چیزیں یہ دیکھتا تھا وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں موبائل پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ اپنے استاذ کے ساتھ، دوست کے ساتھ
اپنی بیٹی بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ تنہائی میں کیا دیکھتا تھا۔ انسان کا موبائل بتا دیتا ہے کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے پہلے دوست بتاتا تھا نا، حدیث میں آتا تھا دیکھو کہ تم نے کسی کو دیکھنا اس کے دوست کو دیکھ لو، دوست سے پتہ چل جائے گا یہ کس درجے کا آدمی ہے۔ آج کسی کو دیکھنا اس کا موبائل سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کا انسان کیا ہے۔ تو آدمی معزز لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ دیکھیں گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کی کثرت کر دیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر عزت تار تار ہو جاتی ہے، پھر سب کے علم میں آ جاتا ہے اور وہ کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔ عزت بنانے میں وقت لگتا ہے، بگڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ یہی موبائل اگر بیٹی دیکھ لے، ماں دیکھ لے، بہن دیکھ لے کہ ہمارے شوہر نے، ہمارے بھائی نے، ہمارا والد کیا دیکھتا ہے، تو جب دیکھتے ہیں تو سب چیز پتہ چل جاتی ہے۔ اسی طرح کہ ایک کا موبائل تھا تو ایک ساتھی نے وہ لیا تو بتانے لگا کہ اس موبائل میں اس نے یہ دیکھا، فلاں وقت یہ دیکھا، فلاں وقت یہ دیکھا، وہ سب کچھ اس نے بتا دیا، یہ چیزیں دیکھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا انسان خدا کے ہاں تو رسوا ہوتا ہی ہے، دوستوں کی مجلس میں، اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی انسان کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا اور نیکی کر کے کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا اور نیک عمل کر کے کوئی رسوا نہیں ہوگا۔ نیکی عزت دیتی ہے، گناہ رسوا کرتا ہے۔ آج نہیں ہے تو کل اس کی رسوائی سامنے آ جاتی۔